الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس نماز کے فرائض میں سے تیسرا فرض قرات اور چوتھا فرض رکوع ان کے متعلق ہوگا۔ سامعین محترم، قرات اس چیز کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے جدا ہو اور صحیح طور پر اس کو ادا کیا جا سکے۔ آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضروری ہے کہ اس کی آواز اپنے کانوں تک پہنچے، یعنی جو تلاوت کر رہا ہے سری نماز کے اندر آہستہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی جو قرات کرنی ہے کم از کم اس میں اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک آواز آئے۔ اگر اتنی آہستہ آواز میں تلاوت کی کہ اپنے کانوں تک بھی اس کی آواز نہیں آئی تو ایسی صورت میں اب کوئی شور و غل وغیرہ بھی نہیں تھا، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی، یا شکل سماعت یعنی سماعت کی کمی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس کے کانوں تک آواز نہیں آئی تو نماز اس کی شروع نہیں ہوگی۔ لیکن اس نے تو کچھ آواز سے پڑھا لیکن اس کی سماعت کم ہے یا شور و غل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے کانوں تک آواز نہیں پہنچی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، کم از کم یہ ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے۔ اسی طرح جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے تو اس سے یہی مقصد ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ وہ خود سن سکے، جیسے مثلا طلاق دینے کے معاملے میں ہے، یا غلام کو آزاد کرنے کے معاملے میں ہے، یا جانور کو ذبح کرنے کے معاملے میں ہے۔ تو ان جگہوں پر اتنی بلند آواز سے الفاظ کہنا ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں ہے، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہر کی نماز میں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہیں کی یا فقط ایک رکعت میں قرات کی تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ فرض نماز کی 2 رکعتوں میں تلاوت کرنا فرض ہے۔ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون، قاف، اس طرح جو ہے تو بعض قراتوں میں اگرچہ ان کو آیت مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی تکرار بھی کرے۔ رہی ایک کلمے کی آیت جیسے بالفرض مدھامتان، اب یہ ایک کلمے کی آیت ہے پوری، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری آیات کو ملا کر تلاوت کی جائے، اور سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بسم اللہ شریف پوری ایک آیت ہے، لیکن صرف اس بسم اللہ شریف کو پڑھ کر اس پر بھی اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرات شاذہ سے فرض بھی ادا نہیں ہوگا، یعنی وہ قراتیں جو کہ مشہور نہیں ہیں، شاذ ہیں، ان کی تلاوت نہیں ہوتی، تو فرمایا ان سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ یوں ہی بجائے قرات آیت کی ہجے کی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی آیت کی قرات نہیں کی بلکہ ہجے کر کے پڑھا تو اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس عزیزان محترم، جو نماز کا جو چوتھا فرض ہے وہ ہے رکوع۔ رکوع اس کی حقیقت یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ کو سیدھا بچھا دے، پیٹھ کو سیدھا بچھا دے، ایسا کہ جس وقت جو ہے
ہم رکوع کریں گے تو اپنے ہاتھوں کو جب ہم گھٹنوں پر لے آئیں گے تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے تو اس وقت ہم اپنی کلائیوں کو اور اپنے بازوں کو جب سیدھا بالکل کریں گے تو ہماری پیٹھ خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ جب پیٹھ خود بخود سیدھی ہو جائے گی تو ہمارا رکوع صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ کوزہ پشت کہ اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کریں، یعنی وہ بزرگ، وہ شخص جس کی کمر جھک چکی ہو اور وہ حد رکوع تک پہنچ چکی ہو، تو پھر اس کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سر کے اشارے سے رکوع کرے گا تاکہ اس کی نماز بھی درست ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔